الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو سلسلے وار انداز میں ہم اور آپ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہماری محفل جہاں اختتام پذیر ہوئی تھی، وہیں سے میں انشاءاللہ آج کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل، آپ جانتے ہیں کہ عرب میں عام الفیل بڑا مشہور ترین سال رہا۔ عام الفیل میں ہوئی، پیر کے روز ہوئی، اور اکثر مؤرخین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ 12 ربیع المنور تھا۔ اختلاف بھی ہے اس کے اندر، اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن جمہور اور اکثریت کا جس جانب رجحان ہے، ہم بلکہ امت مسلمہ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ 12 ربیع المنور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اہتمام فرماتے، اس کا اہتمام کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 ربیع الاول کا بھی تذکرہ ملتا ہے، تو پھر ہمارے میں خواص جو اہم لوگ ہیں وہ 9 ربیع المنور کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہم بھی ہمارے پاس کوشش کرتے ہیں کہ 9 ربیع المنور کو بھی ہماری ان محافل میں ہم کوئی اضافہ کر کوئی خصوصی اہتمام کریں۔ ان اہتمام سے چاہتے کیا ہیں ہم؟ مقصد ہمارا کیا ہے؟ کیا ان اہتمامات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے؟ یا ہم اگر کوئی اہتمام نہ کریں تو خدا نخواستہ ان کے مرتبہ اور ان کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں بندہ محتاج ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، اور اس کو طاقت ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ کے ذریعے ملتی ہے، اللہ کی توجہ سے ملتی ہے۔ اور پروردگار عالم کی توجہ بندے کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ترین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے تعلق اس
تعلق کے اظہار اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے ہم اپنی غرض کے لیے، ہم اپنے آپ کے لیے ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو آج کے زمانے میں موضوع بحث بنا دیا گیا، جبکہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ بڑی سادی سی بات ہے۔ میں نے جمعہ کے دن یعنی اپنی تقریر میں بھی اس بات کو واضح کیا کہ جب کسی قوم پہ زوال کا وقت آتا ہے تو وہ فروعی باتوں میں پڑ جاتی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صلیبی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، صلیبی ان کے مد مقابل تھے، بڑے زبردست معرکہ آرائی ہر روز پیش آتی تھی۔ ایک طرف ان صلیبیوں کے کیمپس ہوتے اور ایک طرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمپس ہوتے۔ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، سیرت کی محفل کے شروع سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے 2 لوگوں کو صلیبیوں کے کیمپ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر معلومات کر کے آؤ کہ ان کے پاس چل کیا رہا ہے، ان کی تیاریاں کیا چل رہی ہے، ان کے آس پاس کا ماحول کیا ہے۔ 2 لوگ گئے، 1.5 دن رہے، 1.5 سے 2 دن ان کیمپ کے اندر رہ کر بھیس بدل کر جا کر ان کے درمیان رہے اور واپس آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا تو کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، وہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بس کسی کے پاس رہ کر سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کسی کو دیکھ کر، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ واپس آئے، فرمایا کہ حضرت ہم نے تقریباً 1.5-2 دن رہا اور 2 چیزوں کو ہم نے وہاں پر دیکھا۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک چیز یہ تھی کہ ان کے سرمایہ دار جو دولت مند طبقہ ہے، ہم نے ان کے سامنے دیکھا کہ وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دسترخوان بڑی وسیع ہے، ان کے اندر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لباس زرق برق ان کے لباس ہیں، ان کے سامنے رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہے، وہ شراب شباب کباب میں مست ہے، ان کے دولت مند اپنے پیسے کے نشے میں عیش و عشرت میں چور ہے۔ ہم دوسری طرف رخ کیے تو وہاں گئے تو مذہبی طبقہ بیٹھا ہوا تھا۔ مذہبی طبقے کا مطلب ان کے عیسائیوں کے مفتیاں، ان کے مقررین، ان کے اپنے مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اس طبقے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے بیٹھ گئے بھیس بدل کے کہ ان کے پاس کیا بات ہوتی۔ تو وہاں ہمیں تعجب ہوا کہ ہم کئی گھنٹوں وہاں پر گزارے تو زوردار دلائل کے ساتھ مناظرے چل رہے ہیں، بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ پوچھا کس بات میں؟ تو وہاں کے علماء بحث کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلنے والا فضلہ جو ہے، بول و براز جو ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کوئی پاک ہونے پہ دلائل دیتا ہے، کوئی ناپاک ہونے پہ دلائل دیتا ہے، گھنٹوں ان کے اسی کے اندر ہے۔ یہ 2 منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے جب لوگ واپس آئے، صلاح الدین ایوبی یہ سننا تھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جس قوم کے بڑے طبقے، دولت مند طبقہ بھی بڑا ہوتا ہے، مذہبی طبقہ بھی، یہ 2 طبقے جب دولت مند طبقہ اپنے مال کو ضائع کرنے لگے، مذہبی طبقہ اپنی علمی صلاحیتوں کو فروعی مسائل میں لگانے لگے، تو اب ایسی قوم پہ زوال طے ہے، اسی وقت ان پہ حملہ کرو، فتح ہونا طے ہے۔ امت مسلمہ میں آج فرائض و واجبات پہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ اب ربیع الاول شروع ہوا ہے، اب آپ دیکھیں فتووں کی بارش ہوگی کہ میلاد منانا ناجائز ہے۔ میلاد منانے سے کیا فائدہ ہے؟ میلاد کی محفلیں کرنا بدعت ہے۔ یہ وہ نظریہ اور ذہن کی وہ سطح ہے
جو امت کے زوال کے وقت ڈیولپ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر سے خوبیاں نکالی جا سکتی اور بتایا جا سکتا کہ اتنی بڑی محافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، میلاد کے عنوان سے منعقد ہونے والے محفلوں میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حضور کی محبت کی بات بیان ہوتی ہے، حضور کی معجزات بیان ہوتے ہیں، حضور کی سنتیں بیان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کی جان نثاری کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع کے حالات ملاحظہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کو جو گھڑی پسند ہو، اللہ کو جو ذات پسند ہو، جس ذات کے لیے رب العالمین نے پوری کائنات میں اہتمام فرمایا، مکہ المکرمہ اور عرب کی سرزمین کا یہ مزاج تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی لڑکیاں پیدا ہوتی تو میں نے 2 جمعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ وہاں کا ماحول تھا۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں اگر آپ باب ملک فہد سے رائٹ سائڈ سے نکل کر جاتے ہیں تو وہاں پر آج بھی ایک ایریا حد بندی کیا ہوا ہے، اس ایریے کے اندر لے جا کر لڑکیوں کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا۔ آج تک وہ ایریا ویسے ہی بنجر ہے۔ مکے والوں کا مزاج یہ تھا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اسی ولادت کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی میلاد ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے یہ اہتمام فرمایا کہ جو کسی کی قسمت نے ملنا ہے ملنے دو، لیکن جس سال میرا محبوب پیدا ہوگا اس سال کسی گھر کے اندر غم نہ ہو، کسی باپ کے گھر پیشانی پہ رنجیدگی نہ ہو، کسی ماں کو اپنی بچی کو چھپانے کی نوبت نہ آئے۔ ہم لوگ اپنی محفلوں کے اندر میلاد کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، پروردگار مکے کے ہر گھر میں اس وقت مٹھائی نہیں، ہر ماں کے گود میں رب العالمین نے لڑکے تقسیم فرمائے تھے، لڑکے دیے تھے، بچے دیا تھا رب العالمین نے تاکہ سب خوش رہے میرے محبوب کی پیدائش کے وقت۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا اور حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی حضرت عبداللہ کی بیوہ اور ان کی کفالت کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ کے تمام 9 بھائی جو تھے وہ سب بڑے شوق سے منتظر تھے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر کون مہمان آنے والا ہے۔ صبح کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس شان سے ہوئی آپ نے کل سماعت فرمایا۔ ان تمام حضور کے چچاؤں میں عبد المطلب کے فرزندوں میں ایک فرزند ابو لہب تھا، وہ کسی کام میں مصروف تھا، تو ان کی ایک باندی تھی جس کا نام ثویبہ نام تھا۔ وہ ثویبہ باندی جب اس کو اطلاع ملی کہ عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا، کوئی دوسری چیز وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آئندہ کیا بننے والے ہیں، کوئی اور مقام نہیں جانتی تھی، لیکن فوراً دوڑے اپنے مالک اپنے آقا ابو لہب کے پاس آئی اور آ کر اطلاع دیتی ہے کہ دیکھیے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا تولد ہوا۔ وہ اتنا خوش ہو گیا، عرب کا مزاج تھا، عرب کی طبیعت تھی، کوئی خوشخبری سناتا تو اس کو بخش دیتے، اس کو بے حساب دولت سے نوازتے، انعامات دیتے۔ وہ خوش ہو گیا، وہ خوشخبری سنا کہ میرے بھائی کے گھر لڑکا تولد ہوا۔ اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ یہ خوشخبری دینے کے بدلے میں تو آزاد ہے۔ بات آئی گئی، ابو لہب کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دشمنی کیا یہ کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں، سب سے بڑا دشمن رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک سورت نازل ہوئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور اس کی عورت کے متعلق اللہ رب العزت نے بڑی سخت ترین سورت نازل فرمائے۔ ابو لہب مر گیا، تعفن بھرے انداز میں، بہت عبرتناک موت مرتا ہے،
لیکن مرنے کے بعد ابو لہب کی دوستی، مرنے سے پہلے ابو لہب کی دوستی حضرت عباس سے تھی، حضور کے اور ایک چچا حضرت عباس سے، کیونکہ یہ بھی دوستی کے بھائی بھی تھا، حضرت عباس سے دوستی تھی۔ یہ میں بخاری شریف سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری میں ہے یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ بتا کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ یہاں زمین میں تو تیرا حال ایسے تھا، اب وہاں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا کہوں کہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑا ہوں، دوزخ کے شعلوں سے شعلہ پوش ہوں۔ اللہ کیسے حال ہے؟ پھر کیا کرتا ہے؟ کہا کہ صرف پیر کا روز جب آتا ہے، پیر کا روز جب آتا ہے میری اس انگلی سے میری آگ کم کر دی جاتی ہے، اور میری اس انگلی سے بیچ دوزخ میں دہکتے ہوئے شعلوں کے بیچ میں میری اس انگلی سے مجھے پانی میسر ہوتا ہے۔ سنیے الفاظ، وہ کہتا ہے لم الق بعدکم رخاء غیر انی، حضرت عباس کو کہتا ہے کہ عباس جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا مرا، اس وقت سے آج تک چین میں نہیں آیا، اس وقت سے آج تک پریشانی میں ہوں۔ غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ، سوائے یہ کہ مجھے میری اس انگلی سے پانی نصیب ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں نے اس انگلی کے ذریعے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت ثویبہ کو کیوں آزاد کیا تھا؟ کس خوشی میں آزاد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جبکہ ابھی وہ حضور کو رسول اللہ مانے ہی نہیں تھا، یعنی ابھی اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اسی کو دیکھ کر ایک شاعر بہترین شعر کہتے ہیں، فرمایا اذا كان هذا كافر وجاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، جبکہ یہ کافر ہے اور اس کا یہ حال ہے وتبت یداہ، جبکہ اس کے ہاتھ کٹنے والے اور یہ ہمیشہ جہنمی ہے، الا انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد، یہ اس کو یہ عالم ہے کہ اس کو پیر کے روز ہمیشہ ہمیشہ اس کی عذاب میں کمی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ محمد الرسول اللہ کی خوشی میں اس نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحَّدًا، تو اے لوگوں پھر تمہاری کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی پوری عمر محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گزار دے اور رسول اللہ پر اپنے آپ کو فدا کر دے، اور وہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا تم اندازہ کرو۔ عزیزان گرامی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ عرب کے اندر بڑے اہتمام سے جس کو طے کیا جاتا ہے، وہ مرحلہ ہے رضاعت کا، دودھ پلانے غذا کا۔ نام مبارک کے متعلق تو آپ نے سنا کہ جب آپ والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھے، اسی وقت حکم ہو گیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھنا، آپ نے کل سن لیا۔ اب لفظ محمد اور اس میں محمد کا کیا معاملہ ہے اور اس کا کیا اہتمام ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کے کیا معنی و مفاہیم ہیں، پھر کبھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس لیے کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نام ایسے محفوظ رکھا تھا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سینکڑوں انبیاء آئے، ان کی اولاد آئی، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اللہ نے یہ نام کسی کے دماغ میں ہی نہیں ڈالا، محفوظ رکھ دیا تھا۔ حضور سے پہلے یہ نام نہ کسی کا رکھا گیا، نہ کسی کے دماغ میں یہ نام آیا۔ اللہ نے یہ نام کو محفوظ رکھ دیا تھا۔ کسی باپ کو، کسی مرشد کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو اپنی اولادوں کے بارے میں خیال تک نہیں آیا اس نام کا، اللہ نے ایسے محفوظ رکھا تھا۔ رضاعت کا معاملہ آیا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے
آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑا بہترین دلچسپ موضوع ہے دودھ پلانے والیوں کا بھی، اس وجہ سے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں. دودھ پلانے والیوں کو رضاعی ماں کہتے ہیں، مرضعہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے 8 روز تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حقیقی والدہ ماجدہ سیدتنا آمینہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد یہ جو باندھی تھی سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بنو سلیم کی 3 خواتین نے مجھے دودھ پلایا، اور اتفاق یہ ہے کہ تینوں کا نام عاتقہ تھا. 3 کے 3 کا نام عاتقہ تھا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں انا ابن العواتق من سلیم، میں بنو سلیم کے عواتق کا بیٹا ہوں. عواتق عاتقہ کی جمع. بنو سلیم کی 3 خواتین نے دودھ پلایا، ایک وقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن 3 اور تینوں کے تینوں کا نام اتفاق سے عاتقہ تھا. تو پہلے حضرت آمینہ، پھر حضرت ثویبہ، پھر عاتقہ نامی 3 خواتین، جملہ ابھی تک 5 ہو گئے. اب اس کے بعد باری آتی ہے، عرب کا ایک رواج تھا، طریقہ کار تھا عرب کا، کہ وہ لوگ اپنے خاندان میں، اپنے سوسائٹی میں جب کوئی لڑکا تولد ہوتا اور کوئی بڑے خاندان والوں کا لڑکا تولد ہوتا، تو وہ شہر میں اور شہر کی گہما گہمی میں اپنے بچوں کی پرورش کرنا نہیں چاہتے. یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اولاد کی تربیت کو شہر کے ماحول میں کرنے سے لوگ پرہیز کرتے تھے پہلے، اور اس کی وجوہات بھی لکھی ہوئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ شہر کے ماحول میں دکھاوا بہت ہوتا ہے، تصنع ہوتا ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ دکھاتے ہیں، سادگی نہیں ہوتی، ریالٹی سے خالی ہوتے ہیں شہر کے ماحول. اس کے بجائے گاؤں کے قریوں کا ماحول ریالٹی بیس ہوتا ہے. وہاں کے لوگ جو دل میں ہے وہ زبان پہ لاتے ہیں، جتنا دل میں احترام ہے اتنی ہی بات کرتے ہیں. شہر کے لوگ دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پہ کچھ بولتے ہیں. ان کے پاس الفاظ اور معانی کی کوئی مرتبے نہیں رہ جاتے. چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بڑے سے بڑے القاب سے نواز دیتے، بڑے سے، جبکہ وہ قابل ہی نہیں ہوتا. لہٰذا اس زمانے کے لوگ اپنے بچے کی لینگویج پہ کنٹرول، اس کی تہذیب اور تمدن پہ کنٹرول رہنے کے لیے گاؤں اور قریوں میں اپنے بچوں کی تربیت دیتے. کیا بڑی بات ہے. آج لوگ گاؤں سے اپنے بچوں کو شہروں کو بھیجتے ہیں، لیکن جو ریالٹی دیکھیں آپ، اور یہ آج بھی موجود ہے یہ چیز، کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت، شہروں کے اندر تقابل، کمپٹیشن، اس طریقے سے انسان خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں پر سال میں ایک مرتبہ ربیع کے مہینے میں، بہار، موسم بہار ہی میں، گاؤں سے خواتین شہروں کی طرف آتی اور دولت مند لوگ اپنے اپنے بچوں کو ان خواتین کے حوالے کر دیتے. وہ ایسا وقت تھا اتفاق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں ابھی قریہ جات میں غربت، تنگ دستی بڑی زیادہ تھی. وہاں ایک قبیلہ بنو سعد تھا. بنو سعد، اب یاد رکھنے کے لیے آپ سعد سعادت مندی سے یاد رکھیں. قبیلہ بنو سعد وہ بھی اسی تنگ دستی اور قحط سالی کا شکار ہو گیا، اور انہوں نے بھی طے کیا کہ ہر سال ہمارے گاؤں کے خواتین جاتی ہیں. تو بنو سعد کی 10 خواتین وہاں سے ارادہ کی کہ ہم بھی، چونکہ کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے، بکریاں مر رہے ہیں، جو ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات تکمیل ہوتی تھی وہ کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. اب کیا کریں؟ شہر کا رخ کرنا ہے. کیا وہاں شہر سے جا کر کے کچھ دولت مند لوگوں کے بچوں کو لے آئیں گے تو وہاں سے اناج بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، ہماری ضرورتیں تکمیل ہوگی. وہاں سے تقریباً 10 خواتین بنو سعد سے، گاؤں سے، قریے سے نکل کر کے مکے کا رخ کرتی. اس میں ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، ایک سادی سی خاتون.
غریب خاتون، دبلی پتلی سیدھی سادی خاتون، وہ 10 کے 10 خواتین میں سب سے غریب خاتون. وہ 10 لوگ سب کے پاس تنگ دستی تھی، لیکن جانور وغیرہ ان کے پاس جو تھے، ان کے سواریاں بڑے تر و تازہ تھے. اب یہ حلیمہ سعدیہ جو تھی، ان کی جو اونٹنی تھی، ان کے شوہر کا نام حارث ان کے شوہر کا نام تھا. پہلے سے ان کو 2 بچے تھے، ایک لڑکی تھی جن کا نام شیمہ اور ایک لڑکا تھا جن کا نام عبداللہ. اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی شہر جانا ہے لیکن سواری نہیں ہے. اب سواری کا معاملہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی لاغر ان کی اونٹنی ہو گئی تھی کہ اب نہ وہ چل سکتی تھی نہ دودھ دے سکتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اسے کاٹنے اور ذبح کرنے کے حوالے کر دیے تھے. لیکن اب یہ سفر درپیش ہوا تو پھر اسی طریقے سے ان کے والد نے ایک گدھا لیا، اس کے اوپر خود اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئے اور اونٹنی کو بھی ساتھ لے کر کے کسی طریقے سے چلتے چلاتے گرتے پڑتے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ کو پہنچ گئے. ابھی یہ مکہ پہنچے ہی تھے کہ وہ جو خواتین جو نکلی تھی وہ مکے میں پہلے سے جا کر وہاں کے رئیس رؤساء دولت مند لوگوں کے بچوں کو لے کر ان کے انعامات وغیرہ سے لے کر ابھی یہ مکہ پہنچی. یہ لوگ واپس نکلنا شروع ہو گئے. پوچھا حلیمہ تم نے بڑی دیر کر دی، اب تو مکے والے جن جن کے گھر کے اندر بچے تھے جو تم انعامات چاہتے تھے ان کے بچے تو ہم لے لیے. حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ اب کوئی میرے لیے بچہ ہے؟ تو کہا کہ وہ نہیں، ایک یتیم بچہ ہے، عبد المطلب کا پوترا ہے. اب وہاں سے ہم گاؤں سے آئے کچھ کمانے کے لیے، اب جس لڑکے کے والد ہی نہ ہو اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہم عبد المطلب کے پوترے کو نہیں لیے. اگر تم چاہتے ہو تو وہاں جا کر کے دیکھ لو. یہ بڑی اہم بات ہے. میں یہاں رک کر آپ کو سیرت تو سنانا چاہتا ہوں، سبق بھی بتلانا چاہتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ غربت کے مارے غربت کو کوستے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ تنگ دستی کے وقت کو کوستے ہیں اور بہت برا سمجھتے ہیں. آپ کو پتا نہیں اس تنگ دستی کے دروازے کے پیچھے کتنی بڑی سعادت ہے. صرف آپ صبر کرے سعادت کا دروازہ کھل جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی غربت کو یہ لوگ مجبوری سمجھ کر کے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی کمزوری کو یہ لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بدبختی سمجھ کر کے، بھائی وہ کمزور ہی ہے کیا کریں، سمجھ رہے تھے. دنیا ان پہ ترس کھا رہی تھی، لیکن ان کی اونٹنی کی کمزوری، ان کا دور رہ جانا، ان کی غربت کوئی اور چیز نہیں تھی. ان کے لیے اللہ نے آگے بہت بڑا کام رکھا تھا. دولت بہت سارے موقع پر سعادت مندیوں سے آنکھ مچھیلی کر کے نکال دیتی ہے آگے. کئی مرتبہ دولت انسان کو اچھائیوں سے، سعادت مندیوں پر رکنے نہیں دیتی. جہاں غریب رک کر دیکھ سکتا ہے، دولت مند بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اس کی نگاہ بھی نہیں پڑتی. جن کی اونٹنیاں مضبوط تھی، جن کو اپنی طاقت و قوت پہ گھمنڈ تھا، وہ آئے اور حضرت عبد المطلب کی چوکھٹ سے پلٹ گئے. کس نے پلٹایا؟ وہ سمجھ رہی تھے کہ میں پہلے جا کر کے پہلے لے لیا. ارے نہیں، بعض مجبوریاں اور بعض تنگدستیاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند بنا دیتی. چلے گئے وہ، 9 کے 9 نکل گئے خوشی کے مارے انعامات لے کر کے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضرت عبد المطلب کی چوکھٹ پہ پہنچتی، یہ خدائی الہی نظام تھا، یہ کوئی مجبوریوں کے تحت ہونے والا فیصلہ نہیں تھا. اللہ اکبر. شاید ان کی اونٹنی بھی دوڑنے لگتی تو یہ بھی آ کر کوئی 9-10 میں سے کوئی ایک لے کر چلے جاتے. تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. بعض مرتبہ ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں. بعض مرتبہ ہمیں بیماریاں آتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ ہمارے کچھ نقصان ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ صبر نہیں کر پاتے. عزیزان گرامی، یہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے
اللہ اسی لیے فرمایا صبر کرو تو اس کے بعد اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پر جب گئی تو حضرت عبد المطلب اندر لے گئے اور فرمایا واضح طور پر سن لو کہ یہ جو میرا پوترا ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہم دوسرے والد والے بچوں کو جو دیا جاتا ہے اتنی تمہارے لیے انعامات تو نہیں دے سکیں گے، لیکن ضرور تمہارا خیال رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، اب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت پر رشک کریں۔ اللہ اکبر، کائنات کا وہ حسن گود میں آنے والا ہے سیدتنا حلیمہ کے، جس کے لیے زمین و آسمان بے چین، دنیا میں ایسا حسن کبھی نہ دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ راضی ہو گئی اور سیدتنا آمنہ کے پاس اندر گئی۔ حضرت سویبہ خود حضرت ام ایمن ساتھ ہے۔ کون ہے حضرت ام ایمن؟ میں نے پہلی محفل میں ذکر کیا تھا، حضرت ام ایمن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وراثت میں ملنے والی باندی تھی۔ حضرت ام ایمن بڑی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد وہ حضور کی بڑی خدمت کرتی، حضور کے ساتھ رہتی۔ بہرحال آگے تفصیلات ان کے اور بتاؤں۔ حضرت ام ایمن نے حلیمہ سعدیہ کو لے کر گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے امام، نبیوں کے پیشوا، حبیب کردگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک جسم اطہر کے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے۔ کیا قسمت ہے حلیمہ سعدیہ کی جب ان کو نگاہ پڑی کہ یہ میری قسمت میں میرے گود میں آنے والے، کیا کیفیت تھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی۔ کوئی مورخ اور کوئی محدث اس کو اپنے قرطاس و قلم میں محفوظ کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خوبصورت چہرہ اور وہ کائنات کی عظیم ہستی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے قسمت میں آئی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب ان کو اپنے گود میں لینے لگی تو یعنی اماں جان سیدتنا آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ ذرا رکو، میں چند باتیں بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے خواب اور ولادت سے پہلے اور اس وقت کی تمام حالات بیان کے فرمایا کہ اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھنا، ان کی پیدائش سے پہلے یہ حالات تھے اور پھر ان کی پیدائش کے وقت یہ نورانی منظر اور یہ کیفیت تھی، انہیں لے جانا یہ اللہ کی امانت ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہماری اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ اس کے تھن میں دودھ ختم ہو گیا، خود چلنے اسے نہیں آتا، ہماری بکریاں روزانہ بھوک کے مارے مر جاتی تھی، ان کے تھن میں کچھ دودھ نہیں ہوتا تھا، اور یہ ہم خود کچھ نہیں کھاتے، اس وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی کچھ دودھ نہیں تھا، وہ لاغر اور وہ خود بھی کمزور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے اطہر کے اوپر جب انہوں نے ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان اقدس کو کھولا، سرمگی آنکھوں کو جب کھولا اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے ان کی نگاہ ملی ہوگی، وہ کائنات کا وہ ایسا لمحہ تھا، وہ پکار کر کہہ رہا تھا حلیمہ سعدیہ تم کیا مجھے گود لے رہے ہو، میں تمہارے پورے خاندان کو گود لیتا ہوں، تمہارے پورے گاؤں کو گود لیتا ہوں، حلیمہ آپ خوش ہو جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گود میں لیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ کے تن بدن کے اندر ایسی خوشی دوڑتی ہے کہ پورا جسم صحت مند ہو جاتا ہے، سینے میں زبردست دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ وہیں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ چاند کے ٹکڑے کو، وہ عظیم الشان ذات کو آپ دودھ پلانے لگتی ہے اور خوشی کے مارے جھومتے ہوئے لے کر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس دونوں طے کر اس خوشی کے ساتھ حضرت حارث جو ان کے شوہر تھے انہوں نے سواری تیار کی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ نہیں، ذرا ٹھہر جانا کہ میں یہاں پر اس عظیم بچے کو لے کر کے جا رہی ہوں، مکے تک آئی ہوں،
کعبۃ اللہ کا طواف کر کے جاؤں گی، حجر اسود کا بوسہ دے کر کے جاؤں گی۔ جب کعبۃ اللہ کے پاس جانے لگے، عزیزان گرامی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہے، تفسیر مظہری ان کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات روایت کی گئی ہے کہ ان حلیمۃ لما اخذتہ، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتی ہے، وَدَخَلَتْ عَلَى الْأَصْنَامِ فَنَكَسَ الْهُبَلُ رَأْسَهُ، جب وہ لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کعبے کے جو بت ہے وہ سر جھکانے لگے، ابھی گود میں ہے، اور فرماتی ہیں کہ جب وہاں سے گزری اور جا کر وجازت بھی الی الحجر الاسود، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جب میں گئی، گود میں یہ معصوم تھے، تو جب میں بوسہ لینے کے لیے گئی لیقبلہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم، حجر اسود اپنی جگہ سے باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو، رسول رب العالمین ہے، حبیب کبریا ہے، مقصود کائنات ہے، حجر اسود بھی اپنی قسمت پہ جھومنے لگا۔ جس حسن کو دیکھنے کے لیے کائنات بے چین تھی، پروردگار کے خزانے کا وہ حسن، وہ عظیم الشان حسن آج حجر اسود کے سامنے تھا۔ حجر اسود نکل کر خود رسول اللہ کو چومنے لگا، لے کر کے نکل گئے۔ حضرت حارث اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ والی سواری، دراز گوشت کہتے ہیں گدھے کو ہمارے پاس، یعنی فارسی میں دراز گوشت، جس کے کان لامبے ہو، دراز گوشت، اس پہ سوار ہو گئے۔ حضرت حلیمہ کے جو فرزند تھے عبداللہ، وہ بھی شیرخوار تھے، بہت دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، پیٹ بھر کے اپنی ماں سے انہیں دودھ نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، پیٹ بھر کے دودھ اپنی ماں سے میسر نہیں آتا، وہ خود بھوکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں رہتے ہیں، وہ بھی اسی وقت مکے میں سفر پہ نکلنے سے پہلے پیٹ بھر کر اپنی ماں کا دودھ تناول فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت میں یہ عالم تھا کہ ایک بھائی عبداللہ بھی ہے جو حلیمہ سعدیہ کے فرزند ہے، ایک میں بھی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دودھ پلانا چاہتی تو حضور صرف ایک جانب کا دودھ پیتے اور دوسری جانب کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر، سیدتنا حلیمہ سعدیہ اونٹ پر سوار ہوتی ہے، وہی اونٹ جو کمزور ہے۔ اب اندازہ کرے عزیزان گرامی، میں ہر جگہ رک نہیں سکتا آپ کو سمجھانے اور آپ کو بتانے کے لیے، آپ خود اپنے دماغ کو روکیے۔ اللہ کے حبیب ہے، کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے، اللہ کے رسول ہے، زمین و آسمان کو علم ہے، اللہ کے رسول ہے، جن و بشر کو علم ہے، اللہ کے رسول ہے، ہر جانور، ہر شجر و حجر کو پتا ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اب اس اونٹنی کے قریب حضور جا رہے ہیں، تو اب بتائیے کہ اس اونٹنی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حلیمہ خود کہتی ہے، جس اونٹنی کو چلنے نہیں آتا تھا، اب جب ان کو لے کر کے میں وہاں پہنچتی ہوں تو وہ اونٹنی اپنا جسم جھٹک کر ایسے فریش ہو کر کے، ایسی صحت مند ہو کے ٹھہری ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہونے لگا کہ یہ وہی اونٹنی ہے جس پہ میں آئی ہوں۔ اور جب میں بیٹھی اور بیٹھ کر جب میں سفر طے کرنے لگی تو میں ابھی آتے وقت میری صاحبات، صواحب، جو میرے ساتھ آنے والی عورتیں تھے، وہ نکل کر چلے گئی، بڑی دور چلی گئی تھی۔ اب میں اونٹنی پر بیٹھے تو ایسا دکھ رہا تھا کہ وہ اونٹنی کے قدموں کے نیچے سے زمین لپیٹے جا رہی ہے اور اونٹنی ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس تیز رفتاری کے ساتھ چند گھنٹوں کے اندر میں وہ اپنے قافلے سے جا ملی۔ وہ تمام عورتیں پلٹ کر دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے حلیمہ، کیا لے کر آ گئی ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے کو لا لیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو پھر سواری بھی بدل لی ہے؟ فرمایا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اب یہ بات کرنی تھی، نکل گئے اور وہ لوگ حیران ہو گئے۔
حضرت حلیمہ کا چہرہ دمکنے لگا ہے، بچوں کے چہرے خوشنما ہے، شوہر خوش ہے، جانور اور سواریوں کے اندر توانائی آ گئی ہے۔ اب یہ سب کہنے لگے کہ حلیمہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسی بابرکت شخصیت ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے خاندان کی خوشیوں کو وہ عورتیں دیکھ نہیں سکی، حسد کرنے لگی۔ میں فوراً وہاں سے نکل گئی اور تیزی کے ساتھ سب سے پہلے اپنے گاؤں میں پہنچ گئی، ابھی وہ لوگ راستے ہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور تمام سیرت نگار اس واقعے پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قدم رنجائی اس اونٹ پہ فرمائے تو اونٹ اپنی کمزوریوں کو بھول گیا، اونٹ اپنی توانائیوں کو واپس ریکلیکٹ کر لیتا ہے، اس کے ہڈیوں میں سے سوکھا ہوا گود لوٹ جاتا ہے، اس کے خون دوڑنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ رسول اللہ ابھی چند دن اور چند مہینے کے ہیں اور ایک جانور اور کمزور اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ توانا ہو جاتی ہے۔ اے امت کے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، یہ رسول اللہ اب معصومیت کے عالم میں جب کمزور جانوروں پہ سوار ہوتے تو ان کو توانائی دے دیتے۔ یہ امت اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہے، یہ امت اس وقت اپنے آپ کو لاغر سمجھ رہی ہے۔ ارے تم اپنے سروں کے اوپر رسول اللہ کی محبتوں کو سوار کر لو، یہ پوری کائنات تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی، یہ پوری کائنات تمہارے پیچھے دوڑے گی۔ یہ رسول اللہ ہے، حبیب رب العالمین ہے۔ کمزور ہم اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہم نہیں ہوتے، حضور کی محبتوں کو اپنے سینوں اور سروں میں سوار کرتے نہیں ہیں، جو کمزور اونٹنیوں کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر کمزور کیسے ہیں؟ کمزور ہم اپنی دنیا داری کی وجہ سے ہے، ہم اپنی حضور سے دوریوں کی وجہ سے۔ حضور تو توانائی بخشنے تیار ہے، وہ ہمیں زندگی دینے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، جب گاؤں کو پہنچ جاتے ہیں، حضرت حلیمہ کے سعدیہ اپنے گھر میں اترتی ہے، اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، فرماتی ہے کہ میرا گھر اور میری جھونپڑی تو کیا، آس پاس کے تمام محلے کے گھر خوشبو سے مہکنے لگتے ہیں۔ ارے اور کیوں نہ ہو، اور کیوں نہ ہو کہ ایسی عظیم ذات اس گاؤں میں تشریف لائی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں چونکہ خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے غذا کا انتظام کرنا، کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف یہ کہ دودھ ہوتا تھا اونٹنی کا، وہی اونٹنی جسے مذبح کو دے رہے تھے کاٹنے کے لیے، سلاٹر ہاؤس کو دے رہے تھے، اب کوئی کام کی نہیں تھی۔ اب اسی اونٹنی کے پاس اپنا برتن لے کر دودھ نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ اونٹنی کی جو کیپیسٹی پرانی یاد تھی، اس کیپیسٹی کے لحاظ سے چھوٹا سا برتن لے گئے، دودھ نکالنا شروع کیا، تھوڑی ہی دیر میں برتن بھر گیا۔ آواز دی، اے حلیمہ ادھر آؤ، ایک اور برتن لاؤ۔ دوسرا برتن دیا، پورا بھر گیا۔ حلیمہ پھر آواز دی، حلیمہ آج کیا بات ہے، دودھ بہت آ رہا ہے، اور برتن لاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر برتن منگاتے گئے، میں لاتی گئی، برتن منگاتے گئے، میں لاتی گئی، اور اس دن ہم نے دیکھا کہ حلیمہ کے گھر کا ہر برتن بھر گیا اور ادھر اونٹ کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ امت جو آج دوسروں کے دروں کے اوپر اپنا کاسے گدائی لے کر کے پھر رہی ہے کہ ارے ہمیں عزت دے دو، ارے سنو، ارے وہ رسول اللہ کی امت ہو، ارے محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہو، جو کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ تمہاری عزتیں، تمہارا مقام، تمہارا وقار اور تمہاری شرافت رسول اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ ہے۔ وہ جس جھونپڑی میں چلے جائے، اس گھر کے ایک اونٹنی کو بغیر دودھ کے نہیں رکھتے، اور پھر اتنا دیتے ہیں کہ لینے والے کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے برتن ختم ہو جاتے ہیں، دودھ نہیں ختم ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بڑی کمزور ہو چکی تھی،
اس لیے کہ آس پاس کے پورے گھاس سوکھ گئی ہے، پورے ہریالی. تھوڑے ہی دن کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ جہاں اپنی بکریاں چراتی ہیں تمام کے تمام وہ جگہ سرسبز و شاداب. وہ تمام عورتیں جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بچوں کو لائے تھے ان کے بھی ذریعے معاش جانور ہی تھے. دیکھنے رہی کہ حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے بکریاں جہاں چرتے ہیں وہاں آج بھی خشکی، اور تمہاری بکریاں جہاں چرتے ہیں وہاں سرسبزی اور شادابی. اللہ اکبر. دکھ رہا ہے کون کس کو گود لیا ہے، دکھ رہا ہے کون کس کو پال رہا ہے. یہاں تک کہ وہ عورتوں کی بکریاں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی وہاں آ کر کے رہتی. بہرحال عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ تھی کہ صرف دوسرے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں پہ چلنے لگے. اب تھوڑا یہ جملہ یہ لفظ حضور کے لیے استعمال کرنے مجھے خیال آ رہا ہے رینگنے لگے. رینگنے کا لفظ ہمارے بچوں کو تو جم جاتا ہے، حضور کیوں رینگیں گے؟ اللہ اکبر. حضور اپنے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں پہ چلنے لگے. تیسرا مہینہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے اور چوتھے مہینے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹھہرتے اور تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں. اللہ، آپ اندازہ کریں کہ کیا معصوم بچپنا تھا اور کیا قسمت والی حلیمہ سعدیہ تھی کہ بار بار حضور کو اٹھا لیتی تھی ہوگی، اپنے سینے سے لگا لیتی تھی ہوگی، تنہائیوں میں بیٹھ کر حضور کے رخ انور کو تکتی تھی ہوگی. جب موقع ہو جب جی چاہے پیشانی کو بوسہ لے لے اور سینے سے لگا لے. اللہ، اے حلیمہ سعدیہ آپ کی قسمت پہ ناز ہے، رب العالمین نے کیسی قسمت والی آپ کو بنا کر کے بھیجا. سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ 5ویں مہینے میں کچھ تھے تو دیوار کو پکڑ کر چلنے لگے، اور 5 میں سے 6 مہینے میں جب آ گئے تو دیوار کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تھے. اتنی معصوم. 9 مہینے کے جب ہوئے تو اپنی زبان کھول کر بات کرنے لگے، اور سب سے پہلا کلمہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلا وہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عزیزان گرامی، بس پورے گھر کے اندر پورے خاندان میں خوشیاں، اور اسی حالت کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ آگے بڑھتے گئے. تقریباً 2 سال کدھر گزر گئے اور کیسے ہو گئے پتہ نہیں. 2 سال کا معمول تھا. 2 سال کے بعد حسب وعدہ بادل ناخواستہ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے مکہ واپس ہوئی. 2 سال کے بعد حضرت سیدتنا آمنہ اپنے لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی اور بڑی محبتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائی اور پھر خوشی سے رکھی. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل تھا کہ چھوڑنے نہ پائے. تلاش کر رہی تھی کہ اور کوئی ہیرا مل جائے تو پھر لے جائے. وہاں رک گئی. باہر نکل کر آس پاس کے محلوں کا جائزہ لیے تو پتہ چلا کہ مکے کے اندر بہت سارے بچے بیمار ہیں. اتفاق سے اس وقت مکے میں ایک وبا آ گئی تھی. حضرت حلیمہ نے موقع غنیمت جانا اور آ کر کہا کہ اماں جان، آپ کے لخت جگر کو کچھ اور دن کے لیے میرے حوالے کر دے. وجہ یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک وبا آئی ہوئی ہے، اگر یہاں رکیں گے تو شاید یہ بھی متاثر ہو جائیں گے. یہ تو ایک ہیلا تھا، جبکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور جہاں پہنچ جاتے وبائیں وہاں سے بھاگ جاتی ہے. وبا حضور کو کیا اثر کرتی. لیکن حضرت آمنہ کو بھی بات سمجھ میں آئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی پھر ایک بار قسمت جاگی. حضرت حلیمہ سعدیہ پھر لے کر کے واپس ہو گئی. یہ ایک ریزن ہے. مورخین میں اور سیرت نگاروں میں جو محققین ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں. یہ تو خواتین کے درمیان ہونے والا ڈسکشن تھا کہ وبا آئی ہوئی ہے مکے میں. بات دراصل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے خاندان نے پیدا ہونے کی اطلاع یہ یہودیوں کو ہو چکی تھی.
وہ لوگ بڑے تلاش میں تھے، وہ لوگ بڑے منتظر تھے کہ نبوت جو ان کے خاندانوں میں بنو اسرائیل میں تھی، آخری نبی بھی ان کے پاس آئیں۔ اور اگر نہیں آتے ہیں تو آپ تھوڑا امیجن کیجئے، ہزاروں سال سے حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے زمانے سے لے کر اب تک کائنات کی، یعنی اب آپ سمجھیے کہ پوری کائنات کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، خیر امت وہ تھے، ان کو اللہ کے پسندیدہ ہونے کا لقب تھا، ان کو سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب آخری نبی ان کے اندر نہ آ کر بنو اسماعیل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گئی، ان کے تخت اجاڑ دیے گئے، ان کے پاس سے شہنشاہیت، بادشاہیت، نبوت سب کھینچ لی گئی۔ تو پورے یہودی یہاں سے وہاں تک پلان بنائے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو اطلاع مل جائے، یہ بیچارے قریش، ان کو تو کوئی معلومات نہیں تھے، ان کے پاس پرانی کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی اہل کتاب نہیں تھے، یہ لوگوں کے پاس نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، پرانے معلومات نہیں، سادے سیدھے لوگ تھے۔ یہ کتابوں کو دیکھ کر معلومات رکھنے والے وہ لوگ تھے، ان کے پاس اشارے بھی تھے، معلومات بھی تھے، تفصیلات بھی تھے، اور ان کے پاس صورت و شکل کو دیکھنے والے بھی تھے، کاہن بھی ان کے پاس موجود تھے، جادوگر بھی ان کے پاس موجود تھے، قافیہ شناس بھی ان کے پاس موجود تھے۔ وہ لگے ہوئے تھے کہ وہ کہاں پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات جتنی دنیا میں انقلابات آئے، ان انقلابات کی وجہ سے وہ لوگ جاگ گئے تھے، اور وہ گلی گلی، قریہ قریہ اپنے سازشی لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو چھوڑ چکے تھے کہ ایسا بچہ کہیں نظر آئے تو ہمیں بتانا اور اسے ہلاک کر دینا ہے۔ اور ان کو معلوم تھا کہ مکے کی وادی میں قریش کے پاس بچہ پیدا ہونے والے، اور اللہ نے انہیں بھیج دیا حضرت حلیمہ سعدیہ کو۔ تو 2 سال کے بعد جب یہ آئے تو ابھی ان لوگوں کی تلاش، طلایہ گردی مکے کی گلیوں میں چل رہی تھی کہ کہیں مل جائے۔ تو حضرت عبد المطلب اس کو محسوس کرتے تھے، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پھر دوبارہ واپس کر دیا، فرمایا کہ لے کر چلے جاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ سیکنڈ ٹائم جب میں لائی تو یہ امانت بہت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو گئی، اس لیے کہ وہاں کے حالات، اور اب 2 سال کی عمر کے بعد گھر میں رہنے کے بجائے باہر نکلنے کی عادت ہونے لگتی۔ اب یہاں حفاظت کا معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2، 2.5 سال، 3 سال کی عمر کے اندر گھر کے باہر نکلتے تھے، اور کیسے شروع سے خوددار طبیعت، اپنے جو بھائی تھے حضرت عبداللہ جو ان کے رضاعی بھائی تھے، ان کے ساتھ بکریوں کو چراتے ہوئے، بکریوں کی نگہبانی کرنے کے لیے باہر نکل جاتے، گھر میں بیٹھے نہیں رہتے 3 سال کی عمر سے۔ اللہ، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک بہن حضرت شیمہ تھی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں چھوٹے بھائیوں کے لیے بڑی بہن کیسی ہوتی ہے، جگہ جگہ اٹھا لیتی، بھائی لڑکھڑانے لگے، بھائی کے پاؤں کو مار لگے، اٹھا کر گود میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت شیمہ ویسی ہی تھی، اٹھا لیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیمہ کے ساتھ، یعنی رضاعی بہن کے ساتھ، وہ بڑی عمر کی تھی، ان کے ساتھ، بڑی عمر کا مطلب ابھی نوجوان عمر تھی ان کی، ان کو لے کر کے یعنی حضرت شیمہ کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے، زبردست دھوپ کا موقع ہے۔ اچانک یاد آیا حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہ اتنی کڑکتی دھوپ میں معصوم بچے کو اور یہ عظیم امانت کو لے کر کے کہاں گئے۔ دوڑتی دوڑتی آئی جنگل میں، دیکھا اور کہا کہ شیمہ یہ کیا کر رہی ہے، اتنی زبردست دھوپ ہے، اس دھوپ میں اس معصوم بچے کو لے کر ٹھہری ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے اماں آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں، ذرا آپ تشریف لائیے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اماں ان کے ساتھ رہ تو کبھی دھوپ ہی نہیں لگتی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ذرا آپ اوپر تو دیکھیں، یہ اوپر جو ابر کا ٹکڑا ہے آپ کے گھر سے نکلے بعد سے ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ جہاں جائے سورج کو ان سے رو کے رکھتا ہے، ڈائریکٹ سورج ان پہ پڑتی ہی نہیں ہے، ابر ان کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے بہرحال
اب جیسے تھوڑے سے عمر بڑھنے لگی، 3 سال 3.25 سال کی عمر، تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ جہاں کہیں جاتی کوشش کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھے۔ وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بڑا میلہ، اس میلے کو عکاظ نامی، عربی جاننے والے، عربی زبان پڑھنے والے جانتے ہیں، عکاظ نامی ایک بازار تھا، سوق عکاظ۔ آج بھی وہاں پر بڑے بڑے بازاروں کا نام عکاظ نام کا ہوتا ہے، اسی نام پر ہے۔ وہاں پر سال میں ایک مرتبہ وہ میلہ لگتا، اور وہاں پر بڑے بڑے تاجر بھی آتے، بڑے بڑے شعراء بھی آتے، بڑے بڑے ادبا بھی آتے، ساتھ میں بڑے بڑے جادوگر اور کاہن بھی آتے۔ وہاں قابلیت بتانے کا ایک میلہ ہوتا، ہر آدمی اپنی اولادوں کو لے کر وہاں آتا، ان کی تہذیب کا حصہ تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ نے ذمہ داری سمجھا کہ بچہ میرے پاس ہے تو میں بھی تہذیب بتاؤں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ چلے گئے، بازار دکھانے لگے۔ اب بازار دیکھتے ہوئے سب لوگ وہاں پر بڑے بڑے کاہن آ کے بیٹھتے۔ کاہن کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی کو دیکھ کر اس کے مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، ہاتھ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر۔ سب لوگ اپنے اپنے بچے کو بتانے لگے۔ حضرت حلیمہ بھی بھولے پن میں حضور کو لے گئے اور ٹھہرا دیا کہ اس بچے کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کاہن جیسے ہی دیکھتا ہے چلانے لگتا ہے، پکارنے لگتا ہے، اے یہودیوں، تم میں جو کوئی یہاں موجود ہے فوری آ جاؤ۔ چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ہائے واویلا، ہلاکت ہو گئی، پریشانی ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اچانک یاد آنے لگتا ہے کہ مجھے حضرت آمنہ یہ امانت دیتے وقت بڑی اہم باتیں فرمائی تھی۔ حضرت حلیمہ دیکھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ چیختے چلاتے، لوگ جمع نہیں ہو رہے، تو کہنے لگتا ہے دیکھو تمہاری حکومتیں ختم ہونے والی ہے، تمہارے تختے پلٹنے والے ہیں۔ مکے کے لوگ مشرکین جمع ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ بچے کو پکڑو اور فوری مار دو، اسے فوری ہلاک کر دو، اگر نہیں ہلاک کرو گے تو اے یہودیوں تمہارے پاس سے تمام دولتیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تمہاری حکومتیں ختم ہو جائے گی۔ اے مکے کے لوگوں تمہاری تمام بت پرستیاں ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر میں وہ تمام چیزیں دیکھتا ہوں جو آخری نبی کے اندر ہے۔ حضرت حلیمہ لوگ جمع ہوئے تو دیکھ کر فوراً ہاتھ پکڑ کر چھپا کر وہاں سے نکل جاتی، فوراً اپنے گھر میں لا کے چھپا دیتی ہے۔ ہیبت کھا گئی، پہلا ایکسیڈنٹ تھا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ اتنی دشمنی، چھپا لیا۔ خود حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے پاس حضرت حلیمہ جانے لگی تو اچانک ایک یہودیوں میں سے ہر یہودی، آج بھی اس زمانے میں نہیں، آج بھی وہ لوگ اپنے بچے کو یہ بیسک کوالٹی سکھا کر رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے چہرہ دیکھ کر آپ کا قبیلہ بولتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اگر آپ کو دیکھا تو آپ کو کہتا ہے آپ فلاں قبیلے کے ہیں، آپ کی اصل فلاں کی ہے، آپ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ وہ لوگ دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ فلاں قبیلے والے کی ناک کیسی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہوتی ہے، اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے، یہ ان کے پاس ان کے پاؤں دیکھ کر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ یہ اندازہ مجھے سوق عکاظ میں ہو چکا تھا، تو اب میں گھر کے پاس سے گزر رہی ہوں، اچانک ایک یہودی مجھے دیکھا، دیکھ کر اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کیسا ہے، کس کا ہے؟ تو فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ مجھے یاد آ گیا پرانا منظر۔ میں جب وہ کاہن مجھ سے پوچھا تھا کہ بچہ کس کا ہے تو میں نے کہہ دیا تھا قریش کا ہے۔ اس کے والد پوچھے تو میں بول دیا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ پورے اندازے لگا کر اتنا شور کیا۔ اب یہاں پر جب یہ پوچھنے لگا یہودی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نے حقیقت بیان نہیں کی۔ وہ یہودی نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اپنے شوہر کو بتا کر کہا کہ یہ اس کا باپ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ تو یہودی کہتا ہے کہ اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوتا تو ابھی اس بچے کو میں یہاں ختم کر دیتا، اس لیے کہ اس میں وہ تمام نشانات موجود ہیں جو آخری نبی میں ہے۔ صرف تم یہ نہیں بتاتی ہے اس وقت جب اس عمر کو آخری نبی پہنچیں گے تو ان کے والد نہیں ہوں گے، تم یہ ان کے والد کہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو ماں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ واپس آ گئی. اب ان کے شوہر نے کہا کہ اب یہاں انہیں رکھ کر ہم رسک نہیں لے سکتے، اب یہاں رکھنا حفاظت کے خلاف ہے. پلان کرنے لگے. ابھی اسی پلاننگ میں تھے کہ کب لے جائیں اور کیسے لے جائیں. ایک مرتبہ ان کے رضاعی بھائی، حضور کے رضاعی بھائی تھے حضرت عبداللہ، ان کے ساتھ حضور بکریوں کے لیے جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکریوں کے گھر کے پیچھے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر تھا، گھر کے پیچھے تھے وہ بکریوں کو چرانے کا علاقہ. بکریاں چرا رہے، اچانک حضرت عبداللہ آوازیں کرتے ہوئے، حضور کے رضاعی بھائی عبداللہ آوازیں کرتے ہوئے، چیختے ہوئے گھر کو آتے، کہتے اماں اماں کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی محمد کو کوئی 2 لوگوں نے پکڑا اور لٹا کر کے ذبح کر دیا. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور فوراً دیکھی تو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آرام سے آ رہے ہیں. کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ کوئی معاملہ نہیں، 2 لوگ آئے تھے بڑے صاف ستھرے کپڑوں میں، بڑے وائٹ کپڑوں میں تھے، اور آئے، یہ دونوں نے بیان کیا، وہ لٹائے، لٹا کر کے سینہ چاک کیا. عمر شریف ابھی صرف 4 سال کی ہے. سینہ چاک کیا اور سینے کے اندر سے دل نکالا، پھر دل کو چاک کیا، دل کے اندر سے کوئی ایک حصہ تھا گوشت کا وہ نکال کے ڈالا، اور اپنے ساتھ بہترین ایک کشتی کے اندر، ایک تشت کے اندر، اس کے اندر برف تھا اور مختلف چیزیں تھے، وہ ڈال کر کے دل کو زبردست اس کے اندر ٹھنڈا کیا گیا. پھر اس کے اندر مختلف چیزیں ڈال کر کے پھر اس کو سی دیا گیا، اور پھر اب میں چلتا ہوا آ گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اب نہیں روک سکتے. یہ جو واقعہ ہوا یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر کا واقعہ. شق صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ ہوا. یہ سب سے پہلا تھا 4 سال کی عمر میں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بالکل نئی چیز تھی، یہ بالکل نئی چیز تھی. ان کے فرزند تو چھوٹے تھے، ڈر کر کے اپنے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا، ماں کو کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے. آپ اندازہ فرمائے کیا اہتمام ہے اللہ رب العزت کا. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آج تک ایسا آپریشن نہیں کر سکتی کہ جس کے اندر کوئی آلات نہیں. فرشتوں نے آیا اور سینے مبارک کو شق کیا، قلب اطہر کو نکالا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب منور کے اندر سے وہ کیا نکالا تھا؟ احادیث کے اندر جو ذکر آتا ہے اس کو کہتے ہیں سواد البشریہ. وہ بشریت کا ایک حصہ ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کنیکٹ کرتا ہے شیطان کے وسوسوں کو. شیطان جیسے مثال کے طور پر آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، ایسے ہی ہر چیز کا ایک یعنی فنکشن ہے. تو دل، انسان کے دل کے اندر وہ ایک حصہ ایسا ہے جو اٹریکٹ ہوتا ہے شیطان کے وسوسوں کی طرف، شیطان کے خیالات کی طرف. اب چونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لبادے میں بھیجا تھا اور ہر چیز دی تھی، کوئی چیز کی کمی نہیں کی تھی. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک جتنی چیزیں انسان و بشر کے لوازمات ہیں وہ تمام دیے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے عمر شریف جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے قلب انور سے اس ڈیوائس کو اور اس چیز کو نکلوا دیا. اب اس کو اور سمجھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم کھجور کھاتے ہیں. کھجور کے پیدا ہونے کے لیے، کھجور کے مکمل ہونے کے لیے اندر کی گٹلی ضروری ہوتی ہے. لیکن جب کھجور بن جاتا ہے تو ہم جب اسے کھانے لگتے ہیں تو گٹلی کو نکال دیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں. تو بشریت کی تکمیل کے لیے اس عنصر کا ہونا ضروری تھا. جب بشریت تکمیل ہو گئی تو اس کو وقت پر نکال دیا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھا اور پھر وہاں سے واپس لائے. اور پھر 4 سال کی عمر میں سیدتنا آمنہ
सलाम अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जितने बार हुजूर पर दुरूद पढ़े जाए कम से कम उतने मर्तबा तो नहीं तो कम से कम एक एक मर्तबा तो उनके वालिदैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर भी दुरूद और सलाम और उनकी दुआओं की ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं कि वो ज़रूरतमंद है, इसलिए कि हम उनके घर के मोहताज और उनके घर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के लिए चुना है। हम उन लोगों में नहीं है जो इस बहस में पढ़ते हो कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे या नहीं थे। ये जुर्रत हम नहीं, हमारे आबा व अजदाद हमसे लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जितने उस घर के मंगते हैं वो पूरे मिलकर अपनी अजमतों के साथ भी हुजूर के वालिदैन करीमैन के ईमान के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकते। किसकी बात कर रहे हो? हुजूर के वालिदैन करीमैन, उनके ईमान के मुताल्लिक हम तो उनके घर के मंगता है, उनकी भिखारी है, उनके नाल बरतार है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हमारे आंखों के पलकों को हजारों मर्तबा जमजम से धो करके उनके घर की उनके कदमों की झाड़ू हम अपने आंखों से देना ये हमारे लिए सआदतमंदी समझेंगे। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, सय्यदतुना आमिना के हवाले हो गए। अब सय्यदतुना आमिना ने हलीमा सादिया को बेशबहा नेमतों से इनामात से नवाजा। इनामात तो सब अपनी जगह है। अपनी बात को ख़त्म करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की कैसी लाज रखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपने में जितने लोग वाबस्ता रहे उनको किसी ने गोद में उठाया, उनको किसी ने दूध पिलाया, किसी ने उनके साथ खेला है, किसी ने एक मर्तबा उनके साथ यानी परवरिश का मामला किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें से किसी को ईमान से महरूम नहीं फरमाया, सबको ईमान से महरूम फरमाया। हजरत सुवैबा मोमिन हुई, हजरत उम्मे ऐमन मोमिन हुई, हजरत मोमिना हुई, हजरत हलीमा सादिया मोमिना हुई, हजरत शैमा मोमिना हुई और वातिका जितने उम्मे सुलैम के ये तमाम मोमिना हुए, तमाम को अल्लाह ने ईमान से सरफराज फरमाया, ईमान की दौलत मिली। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपने रज़ाई रिश्तों का इतनी कदर थी, इतनी कदर थी। एक वाक़या बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सय्यदतुना हलीमा सादिया अब यहाँ 4 साल की उम्र में दे दी है, चले गए। उसके बाद 40 साल की उम्र में, आज से 36 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। बड़ा गैप था, हालात बड़े रद्दो बदल हुए, कौन है कौन नहीं है। उसके बाद मुखालिफतें शुरू हुई। 10 साल मक्के के कैसे गुजरे अब आप सुनेंगे। फिर मदीने का दौर आया, उसके बाद दीन की दावत आगे बढ़ी। अब उसके बाद क्या आलम है, कैसे कैसे हालात हैं। ये पूरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 60 साल की हो गई। यहाँ क्या थी, 4 साल की। हुजूर की उम्र शरीफ 60 साल 61 साल की उम्र है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल की उम्र है। फतेह मक्का हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए तशरीफ ले गए। फतेह मक्का के वक्त तमाम जितने मुखालिफ कबीले थे पूरे ईमान ला लिए, लेकिन हवाजिन नामी एक कबीला था। कबीला क्या, कई कबीलों का एक मजमुआ था हवाजिन। उन लोगों ने देखा कि मक्के के बड़े बड़े कबीले इन पे ईमान ला लिए, हम लोग कमजोर नहीं, हम बड़े ताकतवर हैं। उनका बड़ा वो था, अपने नौजवानों को तैयार किया ऐसे वक्त में जबकि अरब पूरे के पूरे सरेंडर हो गए, हम अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। वो हवाजिन कबीले अतराफ के तमाम कबीलों को मिला लिए। उन कबीलों में फिर बनु साद का कबीला था, बनु साद का कबीला था, वो पूरे के पूरे मिल गए मुखालिफत के लिए। अब फतेह मक्का के बाद हुजूर अभी मुतमईन है, इत्तला मिली कि हवाजिन कबीले के तमाम लोग आप पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि कोई अगर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आने तक की जहमत नहीं देते, हुजूर खुद पेशकदमी करके चले जाते थे। फरमाते थे कि अब क्या तैयारी करके आने तक इंतजार करेंगे। सहाबा को और जितने नए मुसलमान हुए थे फरमाया चलो हम चले जाएंगे उनकी कैफियत लेने के लिए। अभी वो लोग तैयारी ही में मशगूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच के उस जंग को जंग हुनैन कहते हैं, जंग हुनैन।
جو اسلام کی آخری جگہ تھی. اور وہ لوگ حوازن کے قبیلے والے بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کا تیر کبھی قطع نہیں کرتا تھا. اب تک مسلمان کیسے تھے؟ کوئی جنگ میں 3000 ہے، کوئی جنگ میں کچھ ہے، کوئی جنگ میں. اب فتح مکہ کے بعد سب سے بڑی تعداد 10,000 کی فوج تو مدینے سے آئی تھی. مکے والے مل کر ہزاروں کی فوج ہے، حنین کے میدان میں داخل ہوئے، اور سب کو یہ فخر ہے کہ یہ جنگ تو ہماری تعداد کتنی ہے. اللہ نے اس بات کو قرآن میں ایڈریس کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. جس وقت مومنوں کو اپنی کثرت پہ فخر ہونے لگا، اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی. وہ تمام کے تمام ہونے کے باوجود آزمائش میں پڑ گئے. وہ تمام حوازن کے لوگ جیسے ہی وہاں سے تیر برسانا شروع کیے، پہلی دوسری تیسری صف کے جتنے مسلمان ہیں شہید ہو گئے. ایک ساتھ سینکڑوں شہید ہو کر گرے، ہنگامہ برپا ہو گیا. کوئی تیاری، کوئی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں رکھا تھا. نئے نئے مسلمان فتح مکہ میں آئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کے ساتھ گئے تو کامیابی ہی ملے گی، مال غنیمت ملے گا. وہ جو کمزور تھے فوراً پلٹ کر دوڑنے لگے. عالم یہ تھا اس جنگ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیچھے تھے، دیکھ کیا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی فوجیں پلٹ کر اپنے ہی لوگوں کو رونتے ہوئے بھاگ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے اندر بڑی عجیب کیفیت تھی. حضور اپنی سواری سے کود پڑے اور تلوار ہاتھ میں لے کر للکار کر کہنے لگے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لوگوں پلٹو، میں ابھی ہوں اور میرے ساتھ واپس ہو. حضور کی للکار سن کر تمام کے تمام واپس ہونے لگے. اور دوبارہ جب حملہ ہوا تو حوازن کے تمام قبیلے پسپا ہوئے اور وہ بھاگنے لگے. وہ لوگ اس تیاری سے آئے تھے، گھر دار، بچے، دولت، تلواریں سب لا لیے تھے فائنل جنگ لڑنے کے لیے. گھر میں 4 کو چھوڑ کر یہاں 4 آئے تو وہ 4 سے مل کے جانا پڑتا نہیں، چھوٹے بچے، بڑے، عورتیں سب کو لا لیے تھے. چنانچہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قیام فرمائے. جو اہم بات آپ کو بول رہا ہوں، جس لیے میں سنا رہا ہوں، وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سعد، جس میں حضور بچپنے میں رہے تھے، ان کے گھر میں رہے تھے. حضور نے دیکھا کہ بنو سعد کے لوگ اس کے اندر ہے. اس وقت 6000 لوگ قیدی بنے. کتنے؟ 6000. بڑی دولت، بڑے تمام چیزیں. میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد یہ سب لے کر واپس ہو جاتے. حضور واپس نہیں ہوئے، رک گئے، انتظار کرنے لگے. حضور کے دل میں ایک بات چل رہی تھی جو سب محسوس نہیں کر رہے تھے. حضور تو رکے ہوئے. حضور کیا چاہتے تھے؟ کہ میں یہاں رکا رہوں، کوئی تو ان قبیلوں کا آئے اور مجھ سے درخواست کرے اور مجھ سے اپنے اس پرانے رشتے کو بتا کر کے کچھ قیدیوں کو لے جانا چاہتا ہے تو لے چلا جائے. ٹھہرے، انتظار کرتے رہے، آخر کوئی نہیں آیا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6000 قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر کے جب واپس ہوئے مکہ تو تب حوازن قبیلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو بڑے شفیق پاتے ہیں، آپ کو بڑے نرم دل پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں میں بنو سعد کے لوگ بھی تھے. جو قیدیاں ہیں ان قیدیوں میں آپ کی رضاعی پھوپیاں بھی ہیں جن کے گودوں میں آپ نے کھیلا ہے، اس میں آپ کے خالائیں بھی ہیں. حضور اس کیفیت کے نہیں ہونے کے لیے پہلے سے رکے ہوئے تھے. اس میں آپ کے خالائیں بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے، فرمایا کہ میں اسی لیے تو پہلے رکا ہوا تھا کہ ابھی مال غنیمت اور یہ قیدیاں تقسیم ہونے سے پہلے تم آئے تو میں سب دے دیتا تھا. اب کیسے کروں کہ لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گئے ہیں، اور اسی کے اندر حضور کی بہن حضرت شیمہ بھی ہے. اللہ اکبر. حضور بے چین ہو گئے اور فرمایا کہ اب میں نے تو تقسیم کر دیا اور اس میں نئے نئے مسلمان ہیں، واپس کیسے لوں؟ ہاں البتہ بنو عبد المطلب، میرے خاندان، میرے چچا کے خاندان، میرے اپنے خاندان کے پاس جو ہے میں تم کو وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو چھڑا دیتا ہوں، ان لوگوں کو نہیں کہتا.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بنو عبد المطلب کو کہ تمہارے پاس جو قیدی قبیلے حوازن کے انہیں چھوڑ دو۔ جیسے ہی حضور کی یہ اطلاع، کیونکہ حضور کا رضاعی خاندان تھا، یہ اطلاع بنو عبد المطلب اپنے قیدیوں کو حضور کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں، جب پتہ چلا تو جتنے قیدی تھے 6000 قیدی مسلمانوں نے والنٹری طور پر حضور کی اس نسبت کو دیکھ کر پورے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ واحد دن تھا کہ تمام گلیاں آزاد کردہ غلاموں سے بھری ہوئی تھی، جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان سے بیٹھے تھے ہوں گے، کیا فیاضی حضور کی تھی، کیسے 6000 قیدیوں کو آزاد۔ اسی میں حضور کی رضاعی بہن حضرت شیمہ جو حضور کو گود میں لیتی تھی، وہ ضعیفی کی عمر میں وہاں سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شیمہ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اٹھ کر کے اپنے سر کے اوپر سے چادر نکالی، نیچے ایک چادر باندھتے، اوپر ایک چادر اوڑھتے، اپنے اوپر کی چادر نکالتے ہیں اور زمین پہ بچھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بہن شیمہ میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعظیم فرماتے ہیں۔ بٹھایا اور بٹھا کر خوب اکرام فرمایا۔ کون؟ جو قیدی بن کر کے آئی تھی، رضاعی بہن، جو ایک مرتبہ دو مرتبہ جو ساتھ رہی، اس رضاعی بہن کو اپنی چادر پہ بٹھایا، کھلایا پلایا اور کہا کہ بہن یہ تمہارا بھائی ہے، اگر اس کے پاس رکنا چاہتے ہو تو پوری عزت تو تمہاری شان کے ساتھ روکوں گا، جانا چاہتی ہو تو پوری شان کے ساتھ روانہ کروں گا۔ حضرت شیمہ کہنے لگی تو اب تو چلے جاؤں گی، اس لیے کہ پورا خاندان چھوٹ رہا ہے، سب جا رہے ہیں، میں چلے جانا چاہتی ہوں، پھر آپ کے پاس واپس آؤں گی۔ حضور نے اہتمام فرمایا، سواریاں منگائی، بیش بہا نعمتوں اور بیش بہا مال غنیمت سے ان کی سواریوں کو لاد دیا اور فرمایا بڑے اہتمام سے روانہ کیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا احترام ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کیا کہ جس گھر کے اندر جس بہن کے ساتھ حضور نے 2-3 سال بچپن میں گزارا تو اس بہن کی اتنی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اے نوجوانوں، اے انسانوں، اے مومنوں، آج ہم اپنے بہنوں کے ساتھ 20-20 سال گزارتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی بہنوں کی قدر ہمارے پاس نہیں ہوتی، ان کی خیال ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ بہنوں کا خیال حضور تقریباً 50-55 سال کی دوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا خیال رکھ کے بتایا اور اپنی رضاعی رشتوں کا خیال رکھ کر حضور نے بتایا۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس سیدتنا آمنہ کی کفالت میں مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ انشاءاللہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا اگلا سفر ہم کل سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مالک ہمارے دلوں کو، ہمارے باطن کو معطر فرما اور ان محافل کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنا دے۔ ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ذوق و شوق نصیب فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، بتا رہا ہوں۔ نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یا کی نسبت کے ساتھ لگا دیں تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی مل جائے، سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں۔